بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے یہ آج ہمارا آخری درس ہے۔ جو حدیثیں ہمیں مناسب لگی یا قرآن کریم کا وہ حصہ جو روزوں سے متعلق ہے ان کی بھی ہم نے وضاحت کی، اور پھر کچھ حدیثیں بھی آپ کی خدمت میں الحمدللہ پیش کی۔ تو آج آخری درس ہے، اور آج کے درس میں 3 حدیثیں ہم پیش کریں گے ایک ہی موضوع سے متعلق، اور تینوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسند دارمی میں ہے، مسند احمد میں ہے، نسائی میں ہے۔ تمام جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں ان میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ تو یہ تینوں حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک چیز سمجھ لے، روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کو عربی زبان میں کہتے ہیں صوم، اور صوم کا لغوی معنی ہے الامساک کو رکنا، کھانے پینے سے رکنا، اس کو کہتے ہیں صوم۔ اور شریعت کی اصطلاح میں روزہ کس کو کہتے ہیں، صوم کس کو کہتے ہیں؟ الامساک عن الاکل والشرب والجماع من الصبح الى الغروب، 3 چیزوں سے رکنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ کھانا پینا، اپنی جائز خواہش پوری کرنا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک، اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں روزہ۔ یہ تو ہو گیا روزہ، ایک روزے کی ظاہری شکل ہے۔ اگر کوئی شخص صبح سے لے کر شام تک ان 3 چیزوں سے رکا رہا اس کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کی حقیقت ہے اور روزے کی روح ہے۔ دیکھیں، مین مقصد انسان کی تربیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے روزوں کا مقصد کیا بیان فرمایا؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت اور نعمت حاصل ہو۔ اصل مین چیز ہے حصول تقوی، کہ تقوی انسان کو مل جائے، تو تقوی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، تقوی نصیب ہو جائے۔ تو اصل مقصد تو روزوں کا یہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 حدیثوں میں کیا فرماتے ہیں کہ روزے کی روح کیا ہے؟ کہ صرف کھانے پینے اور اپنی خواہش سے نہیں، بلکہ جتنی بیہودہ چیزیں ہیں، چاہے بیہودہ باتیں ہیں، بیہودہ کام ہے، جو بھی غیر جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، حسد ہے، بدگمانی ہے، تمام اخلاقی کمزوریاں ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اگر ایک آدمی روزہ رکھے اور دوران روزہ وہ دھوکہ بھی دے، وہ جھوٹ بھی بولے، وہ غلط بیانی بھی کرے، وہ فحش باتیں بھی کرے، تو روزہ تو اس کا ہو جائے گا، لیکن جو روزے کی روح اور حقیقت ہے وہ اس سے محروم رہے گا۔ اس حوالے سے 3 حدیثیں ہیں۔ پہلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزے کے دوران روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور جھوٹے کاموں سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک آدمی دوران روزہ جھوٹ بھی بولتا رہے، دھوکہ بھی دیتا رہے، حسد بھی کرتا رہے، سارے غلط کام کرتا رہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، چاہے وہ اخلاقی حوالے سے ہو، چاہے وہ شریعت کے حوالے سے ہو، اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹی باتیں نہ چھوڑیں اور جھوٹے کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی حاجت نہیں۔ اور دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ کتنے روزے دار ہیں، لیس له من صیامہ، نہیں ہے ان کے روزوں میں سے مگر پیاس، یعنی وہ پیاسے رہتے ہیں لیکن روزے کا کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور کتنے قیام کرنے والے ہیں، راتوں کو کھڑے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے تراویح کا میں کمی بیشی ہوگی یا کوئی اور کمزوری، فرما ان کے قیام سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے سوائے جاگنے کے، بس جاگتے رہتے ہیں۔ یہ دارمی کی روایت ہے، تھوڑے سے الفاظ کا اختلاف ہے۔ مسند احمد کی روایت میں کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، یعنی کتنے روزے دار ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
ان کے روزے سے کوئی سروکار نہیں ہے سوائے بھوک کے۔ اور تیسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یجہل وان جہل علیہ فلیقل انی امرؤ صائم، جو شخص تم میں سے روزہ رکھے اور روزے سے ہو پس وہ فحش گوئی سے بچے، بیہودہ کلام بیہودہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، ولا یجہل، وہ جہالت والے کام نہ کرے۔ جہالت والے کام یہ ہوتے گالم گلوچ کرنا یا روزے کے منافی اس طرح کے کام کرنا۔ لیکن وَإِن جَهِلَ عَلَيْهِ، اگر کوئی اس سے جہالت برتے، وہ نہیں کرتا لیکن کسی نے اس کو گالی دے دی، کسی نے اس سے غیر مناسب رویہ اختیار کیا، جھگڑا کیا اس کے ساتھ، فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، پس وہ کہہ دے کہ بے شک میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تو یہ تین حدیثیں ہیں۔ تو ایک ہے روزے کی ظاہری شکل، اگر ایک آدمی نے صبح سے شام تک روزہ رکھا تو اس کا روزہ تو شرن ہو جائے گا، اور ایک ہے کہ روزے کی حقیقت اور روح ہمیں نصیب ہو جائے، اور وہ تب ہے صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ کھانے پینے اپنی جائز خواہش کے علاوہ ان تمام چیزوں سے ہم رکے رہیں جس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔